اللہ اللہ اللہ۔ فیضان درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود سورۃ الاحزاب میں رب کریم نے ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ قرآن پاک کی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گاہے بگاہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو درود و سلام پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبی ہے کہ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں اپنے غلاموں کو درود و سلام پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، آج بھی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے۔ رب کریم نے اپنے حبیب کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آج بھی جب چاہیں جہاں چاہیں جس وقت چاہیں اپنے جس امتی کے چاہیں خواب میں تشریف لاتے ہیں اور درود پاک پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ بے شمار واقعات ہیں ہمارے بزرگان دین کے حصول برکت کے لیے۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ بڑے معروف بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ مصلح الدین سعدی علیہ رحمہ، جو کہ تاریخ اسلام میں شیخ سعدی کے نام سے مشہور ہیں۔ 7ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں، عالم باعمل ہیں، صاحب التصنیف، یہ مصنف ہیں اور قادر الکلام شاعر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کی لشکر اور ان کے لشکر کے یہ سپاہی بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے لشکر کے یہ سپاہی تھے، اور صلیبی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا ہے حضرت سیدنا شیخ مصلح الدین سعدی علیہ رحمہ نے۔ حضرت شیخ مصلح الدین سعدی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عربی زبان میں ایک رباعی لکھ کر پیش کروں، پیارے آقا کی بارگاہ میں اپنی نعت نظر کروں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ چنانچہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا اور اپنے خیال کو ذہن کے اندر لایا، تو پہلا مصرع میرے ذہن میں آ گیا اور میں نے لکھا بلغ العلا بکمالہ۔ سبحان اللہ۔ پہلے مصرعے میں پیارے آقا کے سفر معراج کی طرف اشارہ ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، پہنچے وہ بلندیوں کی انتہاؤں پر اپنے کمال کے ساتھ، یعنی معراج شریف پر۔ پہلا مصرع ہو گیا۔ دوسرا مصرع سوچتے رہے تو دوسرا مصرع بھی ذہن میں آ گیا۔ پہلا لکھا بلغ العلا بکمالہ، دوسرا لکھا کشف الدجا بجمالہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ نے اپنے حسن و جمال سے گمراہی کے سارے اندھیروں کو دور فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ 2 مصرعے ہو گئے۔ پھر سوچنے لگے اسی وزن پر تیسرا مصرع بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ذہن میں آ گیا، اور تیسرا مصرع لکھا حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آپ کو خصائل عطا فرمائے ہیں، جتنی بھی آپ کی عادتیں ہیں، سب بہترین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔
3 مصرے ہو گئے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. چوتھا مصرع نہیں بن رہا. کس سے؟ حضرت سیدنا شیخ سعدی علیہ رحمہ سے کئی دن گزر گئے، اپنے علم کا سارا زور لگا لیا کہ کسی طرح سے چوتھا مصرع بن جائے، میرا کلام، میری ربائی مکمل ہو جائے تو میں یہ نعت آقا کی بارگاہ میں عرض کروں، بارگاہ رسالت میں پیش کروں، لیکن چوتھا مصرع بن نہیں رہا. ایک رات عشاء کی نماز کے بعد اپنے بستر پر لیٹے اور یہی سوچتے سوچتے کہ چوتھا مصرع کیا ہونا چاہیے، ان کی آنکھ لگ گئی. سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو خواب میں پیارے آقا کا دیدار ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کو خواب میں پیارے آقا کا دیدار ہو گیا، اور خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ سعدی سے کہتے ہیں کہ اے سعدی، تو نے ہماری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی کلام لکھا ہے، ہم کو بھی سنا. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی مکمل نہیں ہوا آقا، ابھی پورا نہیں ہوا، ادھورا ہے. تو کہتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے سعدی، جتنا لکھا ہے اتنا ہی سنا دے. پورا نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، جتنا لکھا ہے اتنا ہی سنا دے. اب شیخ سعدی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ عالم خواب میں نے وہ اپنا ادھورا کلام آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا شروع کیا، اور میں نے پڑھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اب میں خاموش ہو گیا، اس لیے کہ آگے تو مجھ کو آتا نہیں تھا. مجھے خاموش دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سعدی، خاموش کیوں ہو گیا، چپ کیوں ہو گیا، کہہ کیوں نہیں دیتا؟ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. شیخ سعدی کہتے ہیں خواب میں میرے آقا نے مجھے چوتھا مصرع بتایا، آنکھ کھلی تو میرا کلام پورا ہو گیا. کہتے ہیں آنکھ کھلی تو میرا کلام پورا ہو گیا. چوتھا مصرع ہے کیا؟ صلو علیہ وآلہ. معنی کیا ہوئے کہ اسی نبی اور ان کی آل اولاد پر درود پڑھا کرو. معنی یہ ہوئے کہ اسی نبی اور ان کی آل اولاد پر درود پڑھا کرو. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کا تو یہ عالم ہے کہ آج بھی جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، اپنے جس امتی کے چاہیں خواب میں تشریف لاتے ہیں اور درود و سلام پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں. بات صرف اتنی یہ ہے کہ نظر انتخاب کس پہ پڑ جائے. صرف اتنی بات ہے کہ نظر انتخاب کس پہ پڑ جائے. تو وہ کہتے ہیں نا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں کہ جن کو خواب میں پیارے آقا کا دیدار ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارے بھی نصیب بلند فرمائے اور ہم کو بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے خواب میں مشرف فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرا.